اس کہانی میں ایک لڑکی جس کا نام لارس ہے، اس کا تعلق غریب فیملی سے ہے، لیکن لارس ایک بریلینٹ، ہونہار اور ذہین اسٹوڈنٹ ہے جو ہر ایگزام میں A+ گریڈ لیتی ہے اور ایک اسکالرشپ اسٹوڈنٹ ہے۔ لارس اس اسکول میں اسکالرشپ پر پڑھ رہی ہے۔ لارس ذہین ہونے کی وجہ سے اسکول میں فری تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ لارس اسکول میں اپنی ٹیچرز کے لیے ایک فرما بردار اسٹوڈنٹ ہے اور اپنی ٹیچرز کے ہر کام میں مدد بھی کرتی ہے۔ اس کی کچھ کلاس فیلوز لارس سے حسد کرتی ہیں، لارس کو ہمیشہ تنگ کرتی ہیں اور اس کو غریب ہونے کا تانا دیتی ہے۔ ایک دن لارس اپنی ٹیچر کا کوئی کام کر رہی ہوتی ہے کہ اس کی دشمن کلاس فیلو اس کے ہاتھ سے کاغذات نیچے گرا کر اس سے کہتی ہے، یہ اسکالر اسٹوڈنٹ تو ہوتے ہی جوتے چاٹنے والوں میں سے ہے۔ اس کی دوسری دوست، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ جوتے اس لیے چاٹتی ہے کیونکہ یہ غریب ہے۔ لارس خاموشی سے ان کی باتیں سن لیتی ہے لیکن کوئی جواب نہیں دیتی۔ لارس اسکول کے ایک لڑکے کو پسند کرتی ہے جس کا نام ڈیوڈ ہے۔ ڈیوڈ اس کا کرش ہے۔ لارس کا ایک سیکرٹ ہے جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ لارس ایک ایروٹک فینٹیسی بلاگ لکھتی ہے جس میں لارس اپنے کرش ڈیوڈ کے بارے میں جو فیل کرتی ہے اس کو کہانی کی صورت میں لکھ دیتی ہے۔ لارس تصویر میں خود کو اور ڈیوڈ کو جیسے محسوس کرتی ہے۔ لارس تصور میں خود کو اور ڈیوڈ کو جیسے محسوس کرتی ہے کہ وہ اپنے بلاگ میں لکھتی ہے، جیسے کہ ایک کہانی جس میں وہ خود ایک شہزادی اور مہرانی سمجھتی ہے کیونکہ اصل زندگی میں وہ ایک غریب لڑکی ہے، لیکن اپنے تصور میں ایک امیر لڑکی ہے جس کے آس پاس کئی غلام ہیں جن میں ڈیوڈ بھی شامل ہے۔ یہ غلام ہر وقت شہزادی کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں اور شہزادی اپنی ہر ہوس کو ان کے ذریعے پوری کرتی ہے اور جس کو چاہے سزا دے دیتی ہے، جس سے چاہے اپنی خدمت کروائے۔ لارس یہ بلاگ اپنے اسکول کے کمپیوٹر میں بھی لکھتی ہے، جس دوران میں ڈیوڈ کی طرف بھی دیکھتی رہتی ہے۔ ایک دن لارس کی دوست اسے ٹویٹر پر ایک پوسٹ دکھاتی ہے جس میں ڈیوڈ کی تصویر کے ساتھ ایک اڈلٹ ایروٹک فینٹیسی سٹوری لکھی ہوتی ہے، جس کو دیکھ کر لارس بھی حیران ہو جاتی ہے اور یہ جان جاتی کہ اس کے سیکرٹ کے بارے میں کوئی اور بھی جانتا ہے۔ لارس کے بلاگ کی ID کو لارس کی کلاس فیلو جو لارس کو ہمیشہ تنگ کرتی رہتی ہے ID کو چرا لیتی ہے۔ لارس اسکول کے کمپیوٹر پر ID میں اسے لاگ آؤٹ ہونا بھول جاتی ہے، اس لیے لارس کی کلاس فیلو جو ہمیشہ لارس پر نظر رکھتی ہے اس کو لارس کا راز پتہ چل جاتا ہے اور وہ پورے اسکول میں لارس کو بدنام کر دیتی ہے۔ ڈیوڈ کو بھی لارس کی فیلنگ کا پتہ چل جاتا ہے اور لارس سے کہتا ہے، اگر تم مجھے پسند کرتی تھی تو تم مجھے بتا سکتی تھی، جس پر لارس کہتی ہے، میں تمہیں پسند نہیں کرتی ہوں۔ ایسا وہ اس ساری سچویشن سے بچنے کے لیے کرتی ہے۔ لارس کی بلاگ کی بات اسکول انتظامیہ تک پہنچتی ہے۔ لارس کی ٹیچر ان کو سمجھاتی کہ ان کی عمر اڈلٹ کنٹینٹ جیسی باتوں پر دھیان دینے کی نہیں ہے، بلکہ ان کو اپنے فیوچر پر توجہ دینی چاہیے، اور ٹیچر لارس کی کلاس فیلو کو لارس کو بدنام کرنے کی سزا بھی دیتی ہے کیونکہ لارس اسکول کا ایک پرائڈ ہوتی ہے، ایک ذہین طالبہ ہوتی ہے۔ ٹیچر دونوں کو اپنی تعلیم پر دھیان کرنے کو کہتی ہے۔ آیا لارس اس پوری سچویشن سے بچ پائی یا نہیں، یا اس نے اپنی کلاس فیلو کو جھوٹا ثابت کر دیا اور اس کا راز ہمیشہ کے لیے راز رہ گیا؟ یہ فلم کی ریلیز سے ہی پتہ چلے گا۔ آپ کو ان میں سے کون سا فیکٹ صحیح لگتا ہے؟ آپ کو سٹوری کی اینڈنگ کیا لگتی ہے؟ کمنٹ میں ضرور لکھیں۔